وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فادعوه بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 180 سے 184 تک تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے بہترین نام ہیں، فادعوه بها، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ضرور مل کے رہے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں لے چل رہے ہیں ایسی جگہ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی میں جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 180 سے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ کے بہترین نام یعنی اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی ناموں کی طرف اور ان کے بہتر اور اچھے ہونے کی طرف
اس جملے سے اعلان کر دیا ہے۔ بار الہ کا اسم ذاتی واجب الوجود علم ذاتی جو ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن اس کے اندر صفات اور خوبیاں بے شمار ہیں اور وہ سب کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے ان صفاتوں کے اعتبار سے اس ذات کا کئی نام ہے، اور وہ سب اسماء الحسنہ یعنی بہتر اور اچھے اور اعلیٰ کوالٹی کے اور اعلیٰ جذبے اور اعلیٰ لطف کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہتر اور اچھے نام کی طرف قرآن میں ایک تو یہاں ذکر کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اسی قرآن میں سورہ اسراء پارہ نمبر 15 میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اور بہتر نام ہیں۔ پھر آگے چلیے، اور 15 کے بعد نمبر آئے گا 16 کا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرما رہے ہیں هو اللہ الذی هو اللہ لہ الاسماء الحسنى، وہاں بھی ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر میں چلیے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ هو الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ لہذا یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جیسے عظیم الشان اور بڑا علوی مرتبت والا ہے، اسی طرح اس کا صفاتی نام بھی بڑا ہی اعلیٰ قسم کا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ صفاتی نام اس کے سب کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں صفت کے کمال کو پہنچنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کمال اسی کے اندر ہوگا جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کسی کا محتاج کہیں نہیں، کبھی نہیں، کسی وقت میں بھی نہیں۔ دوسری بات یہ صفت کمال کیوں حاصل ہے، اسماء حسنہ اس کا کیوں بہتر نام ہے، وہ اس لیے کہ ساری چیزیں اسی کی محتاج ہیں۔ جو آگ کھانا پکانے کے کام میں آتی تھی، جو آگ ٹھنڈک دور کرنے کے لیے ہندی زبان میں تاپنے کے کام میں آتی تھی، اسی آگ نے جب اس کو آرڈر ہوا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، خود فرمایا سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور آدیش اور آرڈر دینا، حکم دینا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اسی آگ کو دیکھ لیجئے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور یہی آگ جلانے کا کام دے رہی ہے آج، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو یہ آگ بالکل ٹھنڈی بن گئی۔ برف کہہ دیجئے تو بھی فیل ہے اس کی ٹھنڈک کے سامنے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ بردہ استعمال کیا ہے، اور برد جو ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈک ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، یہی آگ کھانا بھی پکا دیتی ہے، چہرہ ملکوں کا، شہروں کا بگاڑ دیتی ہے، اور یہی آگ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے باغ و بہار بنا دیا۔ پتہ یہ چلا
کہ صفت کمال صرف اللہ کو حاصل ہے. کیوں؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات میں ذرہ ذرہ محتاج ہے تو کس کا؟ اللہ. ایک بات تو اسماء الحسنہ پر یہ آپ کے سامنے عرض ہوئی. دوسری بات، اسماء الحسنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسماء الحسنہ یہ 99 ہے، 99، اور ان کو جو شخص یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. علامہ قرطبی ایک بڑے مالکی مسلک کے امام ہیں، انہوں نے، وہ محدث بھی ہیں، اس حدیث کو متواتر کہا ہے، یعنی ہمیشہ نقل کرنے والی ایک بڑی جماعت ہے. کوشش کریں اللہ ہم کو اور آپ کو ان اسماء الحسنہ کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد کرنے کی توفیق دیں اور اس کے معانی مطالب پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَادْعُوهُ، جب بھی اللہ کو آپ پکاریں گے، یاد کریں گے، تو انہی 99 صفاتی ناموں میں سے کسی نام سے یاد کریں گے. مثلا دعا کرنے بیٹھے ہیں آپ اور بہت پریشان ہیں، ظلم کے شکار ہیں، تو آپ کہیں گے اے اللہ، اے رحیم، ہم پر رحم کیجئے. اللہ تعالیٰ کی صفت الناصر، اس لیے آپ اس موقع پر کہیں گے اے نصیر، ہماری مدد کر دیجئے. روزی کے محتاج ہیں، معاشی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار چل نہیں رہا ہے، جب دعا آپ کریں گے تو آپ کہیں گے اے رزاق، آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے. یہ ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اسی نام سے پکاریں گے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے، دنیا بھٹکی ہے، آپ کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرے گی. وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، وہاں منتیں مانو، وہاں دھاگے اور گنڈے باندھو، وہاں یہ کر کے آؤ. نہیں، آپ دعا کریں گے اس کے پاس تنہائی میں بیٹھ کے اے خالق، آپ ہی پیدا کیجئے، ایک صالح اولاد کیجئے. کیوں؟ الا لہ الخلق، پیدا کرنا بھی اسی ذات عالی کا کام ہے. یہ ہے فَادْعُوهُ بِهَا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ، اے پیغمبر، اے صحابہ کرام، اے ایمان والو، اے قیامت تک مسلمانوں، ان لوگوں کو چھوڑ دو یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے 99 ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں. کج روی کیا ہے؟ ٹیڑھا پن. جو چیز جس درجے کی ہے اس کو وہ درجہ دینا نہیں. جس راستے پر چلنا چاہیے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے پر جا رہا ہے. انحراف اسی کو علماء کہتے ہیں. اب توجہ سے سنیے گا، یہ کجروی انحراف اللہ کے صفاتی ناموں میں کئی طرح سے ہے. ایک یہ غیر اللہ کو اللہ کے نام سے یاد کیا جائے، غیر اللہ میں اللہ کی صفت کو پیدا کرنے کی بات کی جائے، غیر اللہ میں اللہ کی صفت تلاش کی جائے. جیسے کافروں کے ہاں اولاد دینے کا، روزی دینے کا الگ الگ بت ہے، حالانکہ اولاد دینا اور روزی دینا یہ صرف کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کجروی کی دوسری صورت سمجھیے گا، جو صفت اللہ تعالیٰ کی 99 صفتوں میں نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کو لا کر اللہ کی صفت میں گھسیڑ رہا ہے. مثلا یہ عیسائی پوری دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں،
انہوں نے اللہ کو باپ کہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس سے فرمایا پہلے لم یلد ولم یولد۔ تو جب نہ وہ جنے گئے ہیں اور نہ کسی کو جنا ہے، تو جب پیدا ہی کسی کو نہیں کیا انہوں نے اس طریقے سے جیسے مخلوق پیدا ہوتی ہے، تو پھر باپ کہاں سے بنیں گے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک شکل اور ہوتی ہے کجروی کی، توجہ سے سنیے گا۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو تو آپ اللہ مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مگر اگر لیکن کر کے دوسرے کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کجروی کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یلحدون فی اسمائہ، اس کو اللہ کے ناموں میں کجروی نہ کیجیے گا۔ اب رہا ایک مسئلہ اور، ایک بات اور توجہ سنیے گا، وہ یہ کہ صاحب اللہ کے یہ 99 نام 99 توقیفی ہیں یا قیاسی؟ علماء کی زبان استعمال میں نے کی ہے، عرض کرتا ہوں۔ توقیفی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک نقلاً بعد نقل، یعنی جیسا جیسا نقل ہوا وہی صحیح، اس میں ہم کچھ آگے پیچھے کر نہیں سکتے۔ تو علماء کی ایک جماعت اسی بات پر قائم ہے، ان کی تحقیق یہی ہے کہ 99 نام جو قرآن حدیث میں ہیں وہ سب توقیفی یعنی نقل کیے ہوئے ہیں، اس میں ہم 2-4 عربی لفظ پڑھ کر اپنے گرامر کے قاعدے وصول سے آگے پیچھے کر سکتے۔ یہ حضرات علماء کی رائے بالکل صحیح ہے، ان کے لیے، ہمارے جیسے ناسمجھوں کے لیے، ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ الخالق، الخلق، خلق یخلق، مخلوق، اب اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم کو کیا پتہ کہ کون سا وزن ہے، کہ کون سے گرامر سے کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارے لیے تو بالکل یو پی کی زبان میں ہم کہیں یہ 99 نام رٹو کے ٹٹو، پوپٹ اور سکے کی طرح ہی یاد رکھو، اس میں اپنے طور پر کچھ بڑھانے گھٹانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری رائے کہ نہیں، یہ توقیفی نہیں ہے نقل در نقل، بلکہ یہ قیاسی یعنی عربی گرامر، اس کو آپ پڑھیے، مہارت پیدا کیجیے، اور 99 کے آگے بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری تحقیق کے ساتھ ہو، ثابت ہو صحابہ کے طریقے پر، ان کے قاعدے پر، تو آپ 99 کا 399 کر لیں، یہ بات بھی صحیح ہے۔ لیکن کس کے لیے صحیح ہے؟ کس کے لیے صحیح ہے؟ شیخ علی القرضاوی کے لیے صحیح ہے، مفکر اسلام ابو الحسن علی الندوی کے لیے صحیح ہے، مولانا اعزاز علی کے لیے صحیح ہے، مولانا وحید الزماں کیرانوی کے لیے صحیح ہے، مولانا محمد رابع صاحب کے لیے صحیح ہے، مولانا واضح کے لیے صحیح ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ان کو صلاحیت دی عربی زبان کے سمجھنے سمجھانے کی، اس کے گرامر وصول میں کمی بیشی سمجھنے کی، وہ حضرات 99 سے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو دونوں رائے صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جیسے ریل کے تینوں ٹکٹ صحیح، اے سی کا لو تو بھی صحیح، فرسٹ کلاس کا لو اور تھرڈ کلاس کا لو۔ اب میرے جیسا تو تھرڈ کلاس کا لے گا، دادر جانا ہے، واپس بھی آنا ہے، تو کہے گا 20 روپیہ دو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب پیسے والا آدمی ہوگا تو کہے گا نہیں ہم تو فرسٹ کلاس سے جائیں گے چاہے دھکا لگے، تو وہ پیسہ دے گا۔ کوئی گرمی والا آئے گا تو کہے گا نہیں گرمی بہت ہے، تو پیسے کے ساتھ اور زیادہ دے کر ٹھنڈک بھی اے سی میں لے گا۔ تو ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ ٹرین سے نہیں جا رہا، وہ ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے اور ہم بھی جا رہے ہیں،
اور انشاءاللہ ٹائم بھی دونوں کا وہی لگے گا. یہی حال ہے. علماء نے جو پہلی رائے دی ہے وہ ہمارے جیسوں کے لیے، اور دوسری رائے جو آئی ہے وہ اہل علم کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ پر بات پوری ہو گئی. اب ذرا آخری بات سنیے گا. آیت کا جو آخری ٹکڑا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور پوری آیت کا خلاصہ نچوڑ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ضرور انہیں ان کی کجروی کا، ان کے اس کالے کرتوت کا، ان کی اس گمراہی کا سزا اور بدلہ مل کے رہے گا. لہذا جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بت نے اولاد دی، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بت نے اناج پیدا کیا، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بابا کے یہاں آنے کی وجہ سے لڑکا ملا، ان کو اس جرم کی سزا مل کے رہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کا باپ اللہ ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ مریم کا شوہر اللہ ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ عیسیٰ مریم ملا کر ایک اللہ ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ مریم ملا کر ایک اللہ ہے، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے 99 کی تختیاں خریدنے سے پہلے کسی اچھے سمجھدار کو دکھا لیجئے گا کہ یہ تختیاں 99 کی کہاں سے گڑھ کے آئی ہوئی ہیں. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ پیسہ آپ کا لگے، صحیح جگہ لگے. ہمارے ہاں کور نہ بھیجیے گا، لیکن لگے تو صحیح لگے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے چلیے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ. بڑی خوشخبری کی بات ہے ہمارے آپ کے لیے. اس آیت میں بڑی خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری آپ کی اہمیت کو پوری دنیا ساری مخلوق کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کیا ہے سنیے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ اے الناس، اور ہماری مخلوق میں سے ایسے لوگ بھی ہیں یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں. صاحب مفاتیح الغیب نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی اس آیت کی تفسیر میں. حدیث یہ ہے، حضرت جو نبیوں کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے آخری نبی خاتم النبیین ہیں، فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. لہذا پتہ چلا کیا؟ سنیے گا. ایک جماعت، ایک گروہ، تو جماعت کتنی بڑی ہوگی؟ 1000 2000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ. لیکن اکثریت میری امت میں سے حق پر قائم رہے گی. یہ بھی تو ہوگا علماء کی زبان میں مفہوم مخالف. تو پہلا کیا معنی نکلا کہ ایک گروہ میری امت میں سے کس پر رہے گا؟ ارے بولو نا، حق پر. الٹا کیا ہوگا کہ اکثریت حق پر رہے گی. تو اب بولو حق پر رہنا چاہتے ہو کہ دوسری طرف جاؤ گے؟ ووٹ ادھر زیادہ ہے. سمجھ میں بات آئی؟ لیکن حق کدھر ہے؟ بولو حق ادھر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے نئے نئے فتنے بارش کی طرح آ رہے ہیں. کوئی کہیں پر نکل کے کھڑا ہو گیا کہ انا مہدی، انا عیسیٰ.
اور پھر آگے شیطان نے اس کے سر پر سوار ہو کے اس کے منہ میں پیشاب کر کے کہا کہ یہ بھی کہہ دے انا النبی، میں نبی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کیسے پتا چلا یہ جھوٹا ہے، یہ صاحب حق؟ آپ لوگ جو ہیں اس کے جھوٹ کو پکڑ لیں گے۔ کیوں؟ اگر یہ سن رکھا ہے، یاد رکھا ہے، لا نبی بعدی، کس نے کہا تھا یہ؟ ارے بولو، یہ کس نے کہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ ارشاد کس کا ہے؟ ارے پیچھے والے بولو، عقیدہ اسی پر ہے آپ کا، میں آخری نبی ہوں۔ جب یہ سبق یاد ہے تو اس جھوٹے کو پکڑ لیں گے کہ نہیں پکڑ لیں گے؟ اگر آپ کو اس سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو پکڑ کے ہمارے مولانا کے پاس بیٹھائیں گے کہ نہیں بیٹھائیں گے کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے میں مہدی۔ آپ نے کہا کہاں سے یہ آواز آئی؟ کہا او بدصورت آدمی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مہدی۔ کہا رے پوچھو اس کا نام؟ کہا شکیل۔ اور مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حنیف۔ مہدی علیہ السلام کا کیا نام؟ ابا کا نام عبداللہ۔ کہا یہ کہاں کا؟ کہا بہار کا۔ کہاں کا؟ بہار کا۔ کہا کون سی برادری کا؟ کہا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے۔ جھوٹ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ ارے بولو نا، اتنا زور زور کہہ رہا ہوں، بھائی لوگ سن رہے ہوں گے کہ یہاں بھی کوئی آ گیا یا رسول اللہ والا لگتا ہے۔ ارے یہ عقائد ہیں، عقائد ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی غفلت میں، نیند کی حالت میں بھی یہ کہنا پڑے گا یہ جھوٹا ہے۔ ابھی مہدی آئے، عیسیٰ آئے، اچھا یہ کہتا ہے اب میں عیسیٰ، چل بھائی یہ تو ایک اور پیر اٹھایا اس نے۔ عیسیٰ کی ماں کا نام کیا؟ بولو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، صحیح۔ اور اس کی ماں تو چھوڑو، عیسیٰ کے باپ ہیں، یہی ہے نا عقیدہ؟ اور اس کا باپ حنیف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عیسیٰ بنا؟ ارے بولو نا بابا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ہیں کہاں؟ آسمان پر۔ اور یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ ناگپور میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ناگپور میں ہے بھی کہ بھاگا وہاں سے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نور الدین قادیانی نکلا ہے، اس کے باپ پاکستان گئے تھے، وہاں سے اس کا باپ پہنچ گیا لندن، وہاں یہ پیدا ہوا نور الدین، الگ ایک گروہ ان میں آیا، اس نے ابھی پچھلے ہفتے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ جھوٹ پکڑ لیں گے کہ نہیں پکڑ لیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں پکڑ پائیں گے۔ یہ چوکنا رہیے، ہوشیار رہیے، بہت ہی متنبہ رہیے۔ چلیے ٹائم کم، اب وصولی بات سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک عام بات کہہ رہے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا، مجھے عیسیٰ کا باپ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ یہ بآیاتنا میں ہے۔ جنہوں نے دوسرے پتھر کو، مورتیوں کو میرے برابر کھڑا کر کے کہا کہ وہ اولاد دیتی ہیں، کذبوا بآیاتنا، تو ان کو ہم کیسے کیا کریں گے؟ سنستدرجہم، ہم نے ان کو پکڑ رکھا ہے اور لے کے ہم چل رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ پتہ چل رہا، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے ہم لے کے جا رہے ہیں، کچھ علم کچھ پتہ، لیکن جس دن وہ آنکھ بند کریں گے، آنکھ اب کھلے گی، بظاہر بند ہوگی لیکن کیا ہوگی؟ اس کے بعد جب سزا شروع ہوئی برزخ کی، ہائے ہائے اب ہوا، لیکن اصلی سزا کا گھر جب آیا، وہ کہا اب کیا کریں؟ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے مہلت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ اس لیے دوستو، کسی کے ظلم سے یہ نہ کہو سوچ کر سن کر کہ ارے اللہ کی پکڑ کب آئے گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے مہلت دی۔ آج جن باتوں پر ناک رگڑ کے معاہدہ تو کر رہا ہے،
یہی ہم نے تجھ کو 13 مہینے پہلے بھی آفر کیا تھا، لیکن سمجھ میں آیا آج جب کافی لوگوں کو تم نے گھسٹوا لیا، مروا لیا، اور اب تم خود مرنے جا رہے ہو، تمہارا انجام اب میرے قدرت میں یہ ہو کر رہے گا، آپ صاف یاد رکھیے گا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں جذبات بھی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ املی، سب کو مہلت ہے۔ آئیے آگے بڑھ کے کہہ دوں، ہم کو آپ کو بھی مہلت ہے۔ ان قیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، وہی بھاگ سکے گا۔ آخری آیت کا جو سبق ہے سنیے گا۔ یہ مکہ کے لوگ آج کی دنیا کے کافروں سے بڑے عقل مند تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ ان مکیوں نے، طائف والوں نے، پورے عرب والوں نے امام الانبیاء کی شمائل پر نظر ڈالا تو ان کو کہیں بھی انگلی رکھنے کی جگہ ملی۔ بھولے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کبھی کبھی غیر محرم کو دیکھ لیتے ہیں، نہ، یہ کہیں کہنے کو نہیں موقع ملا کہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ، یہ کبھی نہیں کہنے کو ملا کہ یہ کسی کو غصے میں بول دیتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ پبلک کو روکا کیسے جائے؟ پبلک کو روکا یہ کہہ کے یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں۔ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، سنیے گا۔ ما بصاحبہم من جنہ، ان نکموں نے غور سے، فکر سے کام نہیں لیا۔ ان کے ساتھی یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون یعنی پاگل پن تھا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے کیا؟ ان ہوا الا نذیر مبین، اللہ کا پیغام صاف صاف سنانے والے۔ یہ اللہ کا پیغام سنایا، اس کی تفسیر کی ہے حدیث کے مطابق، اور 1 لاکھ سے زیادہ اپنے شاگردوں کو چھوڑا جن کا علم بھی زندہ ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے یہی 3 چیزیں ضروری ہیں، یہ جو اللہ کا کلام ہے، اور امام الانبیاء کی احادیث، اور صحابہ کرام کی سیرت۔ انہوں نے جو کہا ہے، جو کیا ہے، سب پر غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پاک سے خاص تعلق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔